بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2024 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سچ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت طلحہ بن مالک کی آزاد کردہ لونڈی ام حرید بیان کرتی ہیں، میں نے اپنے مالک کو بیان کرتے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں کی قرب قیامت کی علامت ہے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ روایات کے مطابق پوری امت خیر ہے، لیکن عرب اس خیر کی بھی خیر ہے، لیکن ساتھ ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث بھی بیان کرتے ہیں جن سے عرب کی ہلاک ہونے کی شہادتیں ملتی ہیں۔ سعودی حکومت نے حال ہی میں ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ ایک ہندو بھارتی جس کا نام سمرتی ہندوستانی، اسے ننگے سر پورے اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ مدینہ منورہ، مسجد قباء اور احد پہاڑ کا دورہ کروایا گیا ہے۔ جاوید احمد غامدی کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی وہ واحد عورت بن گئی ہے جو یوں مقدس مقامات کے قریب گئی ہے، اور سونے پہ سہاگا یہ مسلمان بھی نہیں بلکہ ایک شدت پسند ملک کی نمائندہ ایسی عورت ہے جو خود بھی مسلمانوں کے خلاف بیان دیتی نظر آتی ہے۔ اسے ان مقدس مقامات پر لے جا کر سعودی حکومت نے تمام مسلمانوں کے نہ صرف جذبات مجروح کیے ہیں بلکہ اللہ کے احکامات کی حکم عدولی بھی کی ہے۔ سورۃ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، مشرک ناپاک ہے تو اس سال سن 9 ہجری کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرکین کا داخلہ حرمت والی تمام جگہوں پر ممنوع ہے۔ اس ویڈیو میں جاوید احمد غامدی کے بقول آپ کو عرب کی ہلاکت و تباہی کے اسباب بتائیں گے، اس کے علاوہ سمریتھی کے دورہ عرب کے اغراض و مقاصد سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین گرامی، جاوید احمد غامدی اس واقعے کے بعد ایک نئے روپ میں اس سارے معاملے کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا کیونکہ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے بے حد فضیلت بخشی ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب سے تعلق رکھتے تھے اور انہی لوگوں میں انہیں مبعوث فرمایا گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید بھی عربی ہی میں نازل فرمائی، جس کی وجہ سے عربوں کو تمام دنیا میں ایک الگ مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے عربوں کو نہ صرف تمام امت مسلمہ پر فضیلت بخشی ہے بلکہ باقی دنیا میں بھی وہ بلند مقام رکھتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس امتیازی حیثیت کا پاس نہیں رکھا بلکہ ان کے اشرافیہ یعنی عمرہ کے طبقے نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں اور امتیازی حیثیت کی قدر نہیں کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عرب امارات یعنی دبئی میں فحش معاشرے کو فروغ دینے والے یہی عرب ہیں، اور اب سرزمین عرب میں بھی یہی فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے عرب میں بھارتی موسیقاروں کو بلا کر کنسرٹ کروایا گیا اور اسلامی ثقافت کی دھجیاں بکھیری گئیں۔ عرب جو ایسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے اسلام کا نور پھوٹا اور دنیا میں ایک نئی ثقافت کی بنیاد رکھی گئی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترویج و ترقی دی، یوں عرب لوگ نہ صرف اسلامی ثقافت اور روایات کی امین اور وارث ہیں جو اسلام کے نام قائم ہوئی بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے نمائندے بھی عرب ہی ہیں۔ اب ایسے میں اگر وہ اسلامی اقدار کو پامال کرتے ہیں تو پوری امت مسلمہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جب قوموں میں بد عملی، بد خلقی، غفلت، بے رہ روی اجتماعی طور پر گھر گھر پہنچ جاتی ہے تو تباہی و بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ انسان نے یقیناً ہر دور میں کوشش کی ہے کہ اس کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی مستحکم رہے۔ جب انسانی ارتقاء پر نظر ڈالیں تو ہمیں اس کا رخ اجتماعیت کی طرف ہی نظر آتا ہے۔ تاریخ انسانی نے مختلف معاشرے تشکیل دیے اور گردش زمانہ نے مختلف معاشروں کو پیوند خاک بھی کیا۔ جب وہ اجتماعی طور پر فطرت کے خلاف چلے، جب وہ قانون قدرت کو توڑ کر اس کی نافرمان و گستاخ بنی اور خدا کے متعین کردہ اصولوں سے انحراف کیا، بنی نوع انسان کو انفرادی بد عملی کی سزا دنیا میں نہیں ملتی، اس کا حساب آخرت میں ہے، مگر جب قومیں اجتماعی طور پر بد عمل ہو جائیں تو اس کی سزا دنیا میں ہی مل جایا کرتی ہے۔ جب قوموں میں بد عملی، بد خلقی، غفلت، بے رہ روی اجتماعی طور پر گھر کر جاتی ہے تو تباہی و بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور ہم نے ایسے کئی مناظر دیکھے بھی ہیں۔ قرآن کریم نے بھی مختلف قوموں کی تباہی کا ذکر کیا ہے جن میں اخلاقی خرابیاں اجتماعی طور پر گھر کر گئی تھی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا مضبوط اور پائیدار اقتدار دیا تھا کہ ایسا اقتدار تمہیں بھی نہیں دیا، اور ہم نے ان پر لگاتار برسنے والی بارش بھیجی، اور ہم نے ان کے مکانات و محلات کے نیچے سے نہریں بہائیں، پھر اتنی پرتعیش اور عشرت والی زندگی دینے کے باوجود ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو پیدا کیا۔ سورہ انعام آیت 6۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے، اور بے شک
ہم نے تم سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایمان لاتے ہی نہ تھے۔ اس طرح ہم قوم کو ان کی عمل کی سزا دیتے ہیں۔ سورہ یونس آیت 13۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتا ہے اور ہم نے کوئی بھی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس بنا پر کہ ان کے پاس ہماری ایک روشن کتاب تھی جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی، سو ہم نے ان کو انجام تک پہنچا دیا۔ ناظرین، سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ کیا آپ ان میں سے کسی کا وجود باقی دیکھتے ہیں یا کسی کی کوئی بھی بات سنتے ہیں؟ ہم تاریخ کے سبھی ادوار کھنگال کر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی انسان کی معاشرتی زندگی میں بگاڑ غالب رہا اور اصلاح کے بہت کم آثار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی مجموعی بگاڑ کے نتیجے میں قومیں زوال پذیر ہوئی ہیں اور اپنے انجام کو پہنچی۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قدرت قوموں کے عروج و زوال اور تباہی و بربادی کے قوانین کے اطلاق میں قوموں کے درمیان فرق نہیں کرتی۔ جو قوانین دیگر قوموں کے لیے ہیں وہی امت مسلمہ کے لیے ہیں، جو اصول اہل باطل کے لیے ہیں وہی اہل حق کے لیے ہیں، جو ضابطے اہل کفر کے لیے ہیں وہی اہل ایمان کے لیے ہیں۔ قرآن کریم میں بیان کردہ قوانین اٹل ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ ان کو سنت اللہ کہا گیا ہے۔ یہی اللہ کی سنت، اللہ کریم کی عادت، اللہ کا قانون، اللہ کا اصول و ضابطہ اور طور طریقہ رہا۔ ان لوگوں جو تم سے پہلے گزر چکے اور یہی تمہارے لیے ہے، تم اللہ کے قانون و ضابطے میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پاؤ گے۔ قرآن کا پیمانہ ہمارے سامنے ہے، اس سے ہم خود کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اس وقت ملت اسلامیہ کئی بڑے بڑے فتنوں اور صدموں میں گھری ہوئی ہے۔ ہر بڑا فتنہ چاہے وہ ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر، سقوط بغداد یا خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو یا مسئلہ فلسطین اور کشمیر، مشرقی تیمور ہو یا چچینیا، بوسنیا اور برما، مسلمانوں کی نسل کشی ہو یا افغانستان و عراق، شام اور لیبیا کی مسماری یا ہندوستان میں اٹھتے مسلم کش فسادات ہوں، یہ سب امت مسلمہ کو بیدار کرنے، آزمائش پر رکھنے اور انہیں خواب غفلت سے جگانے کے لیے رونما ہو رہے ہیں۔ اور یہ سب دیکھ کر ان کا خون کھولتا ہے یا نہیں، ان کا سویا ہوا ضمیر جاگتا ہے یا نہیں، ان کی ٹوٹی اور مری ہوئی غیرت جاگتی ہے یا نہیں۔ مگر شاید ہم سب ان آزمائشوں میں بری طرح ناکام رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہمارا خون نہیں کھولا، ہماری مردہ غیرت نہیں جاگی، ہمارے سوئے ضمیر بیدار نہیں ہوئے۔ بغداد جلتا رہا، قوم سوئی رہی، کابل اجڑتا رہا، قوم مدہوش تھی، عراق برباد ہو گیا، قوم بے غیرتی کی چادر اوڑے رہی، لیبیا پر آہن کی بارش ہوئی، قوم غفلت سے بیدار نہ ہوئی، فلسطین و کشمیر برما میں مسلمانوں کی نسل کشی جاری، قوم کی آنکھیں نہیں کھل رہی۔ ہمارے عظیم جرنیل صلاح الدین ایوبی کی قبر کو ٹھڈے مارے گئے اور کہا گیا، لو صلاح الدین، ہم یہاں تک آ پہنچے، تم کب تک سوتے رہو گے؟ دراصل یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر کو ٹھڈا نہیں تھا بلکہ ملت اسلامیہ کے وجود پر ٹھڈا تھا۔ ہمیں کہا گیا، ہمیں للکارا گیا کہ لو ہم یہاں تک پہنچ آئے، تم غفلت سے کب اٹھو گے؟ تمہارے مردہ ضمیر کب جاگیں گے؟ تمہاری خوابیدہ مردہ روحیں کب بیدار ہوں گی ہم سے مقابلے کو؟ مگر افسوس، ہم نے دشمن کی للکار پر کام نہیں دھرے۔ ہم 313 تھے تو زمانے کی کایا پلٹ دی۔ آج ہم 1.5 ارب ہیں مگر کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بے جان مٹی کا ڈھیر ہے۔ مٹی میں بھی اگر جان ہو تو بڑے بڑے تناور شجر پیدا کر کے سائبان تو مہیا کرتی ہے، مگر ہماری ملت اسلامیہ کے وجود کی مٹی اس سے بھی گئی گزری ہے، بالکل مری کھپی اور بے جان ہے کہ کوئی دیدہ ور پیدا نہیں کر پا رہا ہے جو سائبان بن کر امت پر سایہ فگن ہو۔ ہم تعداد میں اربوں مگر بے جان اور مردہ مٹی کے ڈھیر بن چکے ہیں۔ ہمارے حکمران بے غیرتی اور بے حسی کی چادر اوڑھ چکے ہیں، ان کی مذہبی حمیت اور غیرت دینی دم توڑ چکی ہے۔ انہیں دین و ملت کے ساتھ ہونے والے کسی بھی اونچ نیچ پر کوئی دکھ و صدمہ نہیں پہنچتا۔ دشمن کو میر صادق اور میر جعفر بہت سستے داموں مل رہے ہیں۔ جہاں بد دیانت حکومتوں، کرپٹ انتظامیہ، بے ضمیر رہنما، جھگڑالو علماء، فسادی ملا، بے اثر پیر و مشائخ ہوں تو امت کی بیداری اور اصلاح کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ چمن کے مالک خود ہی چمن کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اور اس کے تنوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ آج کس کے گھر لٹے جا رہے ہیں، کس کے وسائل پر قبضے ہو رہے ہیں؟ آج دنیا میں 4 سو کس کی نسل کشی کی جا رہی ہے؟ آج ہر سو جلی لاشیں، بکھرے لاشیں، کٹے اعضاء، بین کرتی مائیں، سسکتی بہنیں، اجڑے سہاگ، بلکتے بے سہارا بچے کس ملت سے وابستہ ہیں؟ آج دنیا میں کون سی قوم ظلم و جبر کی چکی میں پس رہی ہے؟ کیا کبھی کسی نے یہ سوچا؟ کیا یہ سب کچھ دیکھ کے کسی کا خون کھولا؟ کب بیدار ہو یہ سوئی ہوئی بے جان ملت؟ کب کھلے گی اس مردہ بے ضمیر امت کی آنکھیں؟ اگر کسی بہت گہری نیند سوئے آدمی کو ٹارچر کرے یا کوئی کیڑا مکوڑا بھی ڈس لے تو وہ فوراً بیدار ہو کر ہوشیار ہو جاتا ہے، مگر بد نصیب امت ایسی مدہوش نیند سوئی ہوئی ہے۔ کتنے بڑے بڑے ٹارچر پہنچے،
قوم میں ذرا سی جنبش نہیں آئی کہ وہ کروٹ ہی بدل لے، جیسے کسی مردہ کو جتنا مرضی ٹارچر کرتے رہو اس میں ذرا جنبش نہیں آتی۔ بالکل یہی ہمارا حال ہے، ہم غفلت میں پڑے اتنی گہری نیند سو رہے ہیں کہ ہماری ملت کے جسم پر کتنے بڑے بڑے ٹارچر اور زخم آئے مگر ہم میں ذرا بھی حرکت و جنبش نہ آئی۔ یوں لگتا ہے جیسے ہم بیدار ہونے کے لیے اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کی آواز کے منتظر ہوں کہ ہمیں اگر سور کی آواز سنائی دے گی تو ہم اٹھیں گے، اس سے پہلے ہم اٹھنے والے نہیں، مگر اس وقت اٹھنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ہمارے کسی بہتری میں ہوگا۔ اتنے برے حالات میں بھی عرب قوم اور حکمران اپنی من مستیوں میں غرق ہیں، انہیں غیر مسلموں سے تعلقات بنانے اور بڑھانے کی فکر ہے اور امت مسلمہ کی ذبح حالی اور ان کے اوپر ہوتے ظلم سے بے خبر اپنے آپ میں غرق اور مدہوش ہے۔ آج ہمارے اندر ایمان کمزور ہے، مغرب کی مکاری اور تہذیب و فلسفے نے ہمارے ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہمارے کام یہود و نصارہ سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ہم سے تو سکھ بہتر ہے جو اپنے گرو کی ایک ادا کو اپنائے ہوئے ہیں۔ سکھ اس وقت دنیا میں جہاں بھی ہیں، جس عہدے جس منصب پر بھی ہیں، وہ اپنے گرو کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ وہ دنیا کے بڑے سے بڑے منصب پر پہنچ کر اپنے گرو سی داڑھی اور سر پر گرو کی سی پگ رکھنے سے نفرت اور حد تک محسوس نہیں کرتے۔ ہم میں مجموعی طور پر اپنے آقا کریم کی کون سی ادا باقی ہے؟ ہم میں آقا کریم کے کون سے اخلاق و اطوار باقی ہیں؟ ہم میں کون سا کردار پایا جاتا ہے؟ ہم آپ کے کس اسوہ پر عمل پیرا ہیں؟ جواب یقیناً کوئی نہیں، مگر اس کے برعکس آج وہ کون سی اخلاقی خرابیاں ہیں جو عرب معاشرے میں اجتماعی طور پر موجود نہیں ہیں؟ وہ کون سی غلاظت، گندگی، بےہودگی ہے؟ وہ کون سے غلط اعتبار ہیں جو ان میں نہیں پائے جاتے؟ وہ کون سی خلقیات ہیں جن کی وہاں کثرت نہیں؟ ظلم و زیادتی، فساد، حسد، حق تلفی اور خود پرستی کا کیا ہمارا اجتماعی فعل نہیں؟ منشیات کے بازار ہوں، اڈے، شراب خانے، جوا، زناکاری، سود و حرام، خون، دھوکہ دہی، بددیانتی، جھوٹ، خوشامد، دوغلے پن، ہرس، سب کچھ عرب میں موجود ہے۔ اب تشدد، تعصب، عصبیت اور انسانی دشمنی کے ایسے کون سے مظاہرے ہیں جو ہمارے اسلامی معاشرے میں دیکھنے کو نہیں ملتے؟ ان سوالات کا جواب یقیناً ہاں میں ملے گا۔ یہی ہے جو حال مست اور مال مست ہے، جو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں اور اب تباہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر ایسے میں عرب پر تباہی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ کتاب الفتن میں بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بلا سے جو نزدیک آ گئی ہے، عرب کی خرابی ہونے والی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے بن عینہ نے بیان کیا، انہوں نے ظاہری سے سنا، انہوں نے غربہ سے، انہوں نے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور انہوں نے زینب بنت حج رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ سرخ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عربوں کی تباہی اس بلا سے ہوگی جو قریب ہی آ گئی ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اتنا سوراخ ہو گیا اور سفیان نے 90 یا 100 کے عدد کے لیے انگلی باندھی تو پوچھا گیا کہ ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں صالحین بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں، جب برائی بڑھ جائے گی تو ایسا ہی ہوگا۔ ناظرین، 2024 میں وہ علامتیں زیادہ قریب آتی محسوس ہو رہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے بتائی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک نیا آدمی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں، رسولوں اور اس کی ملاقات پر ایمان لاؤ اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تنہا اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ عقیدہ لازم رکھو کہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے پوچھا جا رہا ہے خود وہ سائل سے زیادہ اس کے واقع ہونے کے متعلق نہیں جانتا، البتہ میں تم کو چند نشانیاں بتاتا ہوں۔ جب عورت ایسی اولاد جنے جو اس کے آقا بن جائے تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جب ننگے پاؤں، ننگے جسم والے لوگ لوگوں پر حاکم ہو جائیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت بھی ان 5 چیزوں میں سے ہے جسے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی انہیں برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی۔ پھر وہ اٹھ کر چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس واپس بلا لاؤ
लोगों ने इन्हें तलाश किया ताकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दोबारा लाएं, लेकिन इनका कहीं पता नहीं था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये साहब जिब्राइल थे, इंसानी सूरत में लोगों को दीन की बातें सिखाने आए थे। नाजरीन, आपने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी बताई थी कि क़यामत के करीब अरब ममालिक तबाह हो जाएंगे। इन ममालिक में ऐसी तबाही आएगी कि कोई रोकने वाला नहीं होगा। आलम कुफर इन पर ऐसे चढ़ दौड़ेगा जैसे भूखे लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। अमेरिका के मारूफ मैगजीन ने इस हवाले से अब तक का सबसे खतरनाक आर्टिकल शाया किया था। मैगजीन की कवर पर चीन और अमेरिका के दरमियान हालिया कशीदगी और सुपर पावर की जंग के हवाले से चीन का झंडा बनाकर इसमें बताया गया था कि चीन अमेरिका से तो मुआशी जंग जीत जाएगा, लेकिन दज्जाल इसे जीतने नहीं देंगे। आर्टिकल में कहा गया कि अरब दुनिया के सुनहरे दौर का खात्मा होने वाला है और इसकी तकलीफ सारा इलाका महसूस करेगा। हालांकि ये आर्टिकल ज्यादातर मुआशी तखमीने लगाने वाला था, लेकिन तबाही इस तरह थोड़ी थोड़ी करके ही आती है और पता तब चलता है जब पानी सर से गुजर चुका होता है। अरब की तबाही की पेशेनगोई सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी और अब दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अरब इतनी बड़ी ममलकत होने के बावजूद मुशरिकीन और कुफार की खुशामदेह करता फिर रहा है। नाजरीन, 9 जनवरी 2024 को मुसलमानों के सीनों पर एक छोटी सी क़यामत गुजर गई जब एक इंडियन औरत सऊदी अरब के 2 रोजा दौरे पर गई। इंडियन वजीर स्मृति ईरानी का सऊदी अरब का 2 रोजा दौरा इस वक्त सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस हिंदू औरत ने अपने बकौल मदीना का तारीखी सफर किया और वो मस्जिद नबवी, जबल उहद और मुसलमानों की पहली इबादतगाह समझे जाने वाली मस्जिद कबा तक भी गई। भारतीय वजीर ने एक साबका ट्विटर पर इस दौरे पर सऊदी हुकाम का शुक्रिया अदा किया और इसे इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान सकाफती और रूहानी रवाबत का आकाश बताया। इंडियन ज़राए अबलाग में यह कहा गया कि ऐसा पहली बार हुआ कि मदीना में किसी गैर मुस्लिम वफद का इस्तकबाल किया गया, ताहम इसकी आजादाना ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। सऊदी सियाहती अथॉरिटी की वेबसाइट के मुताबिक गैर मुस्लिम अफराद मक्का और मदीना की मुकद्दस मसाजिद मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम में दाखिल नहीं हो सकते, तहम इसके अतराफ के तारीखी और सकाफती मकामात सभी के लिए खुले हैं। इंडिया के अक़लियती अमूर के वजीर स्मृति ईरानी पीर से सऊदी अरब के 2 रोजा सरकारी दौरे पर हैं। भारतीय नुमाइंदे का ये दौरा सऊदी अरब से इंडिया के तल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के सिफारती मिशन का हिस्सा है। इसके साथ इंडिया का जूनियर वजीर खारजा और एक वफद भी इस दौरे में शामिल है। इंडियन वफद ने जद्दा में उतरने के बाद मदीने का भी दौरा किया। इंडियन मीडिया के मुताबिक इस मौका पर स्मृति ईरानी ने इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान 2024 के हज के लिए एक बाहमी मुआहिदा दस्तखत किया। इसके तहत 2024 के हज के लिए इंडियन आजमीन की तादाद 1,75,025 तय की गई है। खातून वजीर इंडियन आजमीन के लिए बेहतरीन सहूलत फराहम करने की गरज से इंडियन हज रजाकारों, हुक्काम और उम्रे के लिए आए हुए इंडियन शहरियों से भी बातचीत की। मजीद ये कि सऊदी अरब में मुकीम इंडियन शहरियों और वहां के बिजनेस वफद से भी बातचीत की है। दिल्ली से BBC के दामन निगार शकील अख्तर के मुताबिक इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात मुसलसल बढ़ रहे हैं और सऊदी कंपनियां इंडिया में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रही हैं। सऊदी अरब में 25 लाख से इंडियन शहरी मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। इंडियन मीडिया ने स्मृति ईरानी के मदीना में इस्तकबाल को गैर मामूली और तारीखी करार दिया। इंडिया के सरकारी टीवी चैनल दूरदर्शन ने अपनी खबर में कहा कि मरकजी वजीर स्मृति ईरानी खारजी अमूर की वजीर ममलकत दी मोल्डी धर्म के हमरा सऊदी अरब के शहर मदीना के तारीखी दौरे पर है। दूरदर्शन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये पहला मौका है जब एक गैर मुस्लिम वफद का इस्तकबाल मदीने में किया गया हो। इससे इंडिया सऊदी अरब की गैर मामूली रिश्तों की अक्कासी होती है। नाजरीन, इस बयान पर जरा गौर करें। किस किस्म के गैर मामूली रिश्ते जब अल्लाह ने मुशरिकीन को मुसलमानों का खुला दुश्मन करार दिया है। स्मृति ईरानी ने मदीना में अपने क़याम के दौरान मस्जिद नबवी के अतराफ से तस्वीर ट्वीट की। इंडियन मीडिया ने कहा कि स्मृति ईरानी के इस दौरे से मजहब और सकाफत के शोबे में बाहमी मुफाहमत और इश्तराक को मदद मिलेगी। सऊदी अरब में फरोग देने के लिए कायम की गई विजिट वेबसाइट सऊदी ने टूरिस्ट वीजा होल्डर्स के लिए ये पैगाम शाया कर रखा है कि मक्का और मदीना के मुकद्दस शहर सिर्फ मुसलमान सियाहों के लिए मुख्तस है, जहां हर साल लाखों मुस्लिम ज़ायरीन आते हैं। सऊदी अरब में अमरीकी सिफारत खाने की वेबसाइट पर कहा गया है कि सऊदी हुकूमत ने गैर मुस्लिम अफराद पर मरकजी मक्का शहर और मदीना के मजहबी मकामात में दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है। तहम सऊदी के मुताबिक 2 मुकद्दस शहरों के बीच ऐसे कई मकामात हैं जो हमारी मकामी तहजीब और तारीख बताते हैं और ये सब के लिए खुले हैं। सऊदी अरब के वीजा की वेबसाइट के मुताबिक गैर मुस्लिम अफराद को मदीने की सैर की दावत दी जाती है। ताहम मस्जिद नबवी
اور اس کے احاطے کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ غیر مسلم افراد عام طور پر سعودی مذہبی مقامات مثلا مساجد میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن اسے بعض عملوں میں استثناء حاصل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر غیر مسلموں کو مکہ کی مسجد الحرام کے باہری علاقوں کا دورہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنے پلان کے تحت ہر مذہبی مقام کے حوالے سے مخصوص قواعد و ضوابط چیک کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں امریکی مشن کی 30 مئی 2023 کی رپورٹ کے مطابق 23 جولائی کو مکہ کی پولیس نے کہا تھا کہ اس نے اس سعودی شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس نے کسی یہودی رپورٹر کو مکہ میں داخل ہونے میں مدد کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ مکہ میں غیر مسلموں کے داخلے پر پابندی کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ جولائی 18 کو اسرائیلی چینل 30 نیوز نے ایک صحافی کی 10 منٹ کی رپورٹ نشر کی تھی جس میں انہیں مسجد الحرام کے سامنے سے گزرتے اور جبل رحمت پر چڑھتے دکھایا گیا تھا۔ امریکی رپورٹ کے مطابق آن لائن مسلمانوں اور سعودی شہریوں نے اس پر غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین کے سربراہ عبد الرحمن السدیس نے سعودی مقدس مقامات کے احترام پر زور دیا تھا اور کہا تھا کہ کسی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قومیت یا ان کے کام کی نوعیت سے کیوں نہ ہو۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے انڈین وفد کے سعودی عرب کے دورے پر تبصرے کیے ہیں۔ کچھ لوگوں نے خاتون کے ساڑی پہننے اور حجاب نہ اوڑھنے پر تنقید کی، جبکہ ایسے تبصرے بھی کیے گئے کہ بطور غیر مذہب انہیں مدینہ میں داخلے کی اجازت کیوں دی گئی۔ واضح ہے کہ غیر مسلموں کو 2021 تک مدینے میں داخلے کی اجازت نہیں تھی، جس کے بعد قوانین میں نرمی کے باعث وہ شہر کے وسط میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف تک جا سکتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق سمرتی ایرانی کا دورہ بھارت اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ معاہدے پر دستخط کے 2 دن بعد ہوا ہے۔ اس کے تحت نئی دہلی کے لیے اس سال کے سالانہ حج کے لیے 1,75,025 عازمین کا کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 28 میں ہے کہ مشرکوں کو مسجد حرام میں نہ جانے دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کافروں کو مساجد میں داخل ہونے دینے اور نہ ہونے دینے میں اختلاف ہے۔ اس آیت میں مشرکین کو مسجد حرام کے قریب جانے سے منع کرنے کا مطلب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ آئندہ سال سے ان کو مشرکانہ طرز پر حج و عمرہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے موسم حج میں جو اعلان برات کر دیا تھا وہ اسی کا اعلان تھا۔ لہٰذا آیت مذکورہ کے معنی بھی اس اعلان کے مطابق یہی ہے کہ ان کو حج و عمرہ کی ممانت کی گئی ہے، یعنی اسلام کا یہ ایک سیاسی حکم ہے جس کا اعلان سورہ کے شروع میں کیا گیا ہے کہ جس قدر مشرکین مکہ میں موجود تھے ان سب سے حرم کو خالی کرانا مقصود تھا تاکہ آئندہ اس کے غلبے کو کوئی خطرہ نہ رہے۔ جہاں تک مساجد کو نجاستوں سے پاک رکھنے کا مسئلہ ہے وہ ایک مستقل مسئلہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس آیت کا تعلق اس مسئلے سے نہیں ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد قبیلہ ثقیف کا ایک وفد آیا تو آپ نے اسے مسجد حرم میں ٹھہرایا۔ حالانکہ یہ وفد کافروں کا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ یہ نجس لوگ ہیں، ان کو آپ نے مسجد میں ٹھہرایا؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ مسجد کی زمین پر ان کی نجاست کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین کو جو نجس کہا گیا ہے وہ کفر و شرک کی نجاست ہے۔ نیز حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں فرمایا کہ کوئی مشرک مسجد کے پاس نہ جائے باوجود اس کے کہ مسلمانوں کا غلام یا اس کی لونڈی ہو۔ اس حدیث میں کافر غلام اور کافر باندی کو مسجد میں داخلے کی اجازت دی۔ انہی احادیث کی بنیاد پر کسی ضرورت سے اگر با اجازت خلیفۃ المسلمین اگر کافر مسجد الحرام میں داخل ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے، اور ظاہری نجاست کی حالت میں تو کافر و مسلمان دونوں کا داخلہ مسجد میں ممنوع ہے۔ پھر جمہور کے نزدیک مسجد الحرام سے مراد پورا حدود حرم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھینچا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دائرہ اور وسیع کر دیا کہ پورا جزیرہ العرب سے کافروں کو نکالنے کا حکم فرمایا کہ مکہ مکرمہ اسلام کی مرکزی جگہ ہے اور یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہاں کسی غیر مسلم کو رکھنا گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پورا کیا۔ پس جب پورے حدود حرم بلکہ جزیرہ عرب میں مشرکین کا داخلہ ممنوع ہو گیا تو ان کو مسجد الحرام میں آنے کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس سے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، حدیث اور فقہ میں بصیرت نامہ کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ غیر مسلموں کی سال بھر تجارت اور حج عمرہ کے لیے آمد و رفت بند ہونے سے وہ سامان تجارت جو وہ لایا کرتے تھے اور دوسرے مالی فوائد جو ان کی آمد سے اہل مکہ کو حاصل ہوتے تھے لازماً ختم ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں رفع کرنے اور مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے یہ الفاظ نازل فرمائے کہ
تجارت اور کاروبار کی بندش کی فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہیں ضرور غنی کر دے گا، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ تو اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں کہ وہ مسلمانوں کو غنی کیسے کرتا ہے، مگر اس کا ہر کام اور ہر طریقہ حکمت پر مبنی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد فتوحات عالم کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ قیصر و قسرہ کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور وہ سب اللہ کے فضل سے غنی ہو گئے۔ پھر حج عمرہ کرنے والے مسلمانوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ اہل مکہ کے لیے فقر کا مسئلہ ہی نہ رہا۔ اس وقت 1431 ہجری میں تقریباً 35 سے 40 لاکھ حاجیوں نے حج ادا کیا، اور حکومت سعودی کا اندازہ ہے کہ چند ہی سال میں یہ تعداد 1 کروڑ تک پہنچ جائے گی، اور حکومت اس کے مطابق باقاعدہ حرم کی عمارت اور رہائشی عمارات کی توسیع کے منصوبے پر نہایت تیزی کے ساتھ عمل کر رہی ہے۔ کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں جس کے مطابق یہودی اور عیسائیوں کی اس معاملے میں کچھ رعایت مل سکتی ہے، جبکہ مشرکین اور بت پرستوں کے لیے سخت ہدایت ہے۔ اب ایسے میں اس قدم کو اور پروٹوکول کو سعودی عرب کا ایسا عمل قرار دینا بالکل ناجائز ہے جو انہیں تباہی اور قیامت کی جانب ایک اور قدم بڑھا دے گا۔ یہ عورت جو ننگے سر مقدس مقامات پر گھومتی نظر آئی، اکثر میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتی نظر آتی ہے۔ یہ مسلمانوں کو حج کی سہولیات دلوانے نہیں بلکہ اندر کھاتے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر سعودی حکومت سے مل بیٹھی ہے۔ وجہ صاف ہے کہ عرب جیسا مسلم ملک انڈیا جیسے اسلام دشمن ملک کے ساتھ اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے، اور وجہ ہے حرص و طمع اور پیسہ۔ عرب ملک خود اپنی تباہی کی جانب قدم بڑھا رہا ہے، اور اس کے بارے میں قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ سینئر صحافی منوج جوشی کا کہنا تھا کہ تعلقات میں یہ تبدیلی کی شروعات سعودی عرب کی جانب سے ہوئی ہے، جہاں کبھی پاکستان کی فوج کی ایک پوری بریگیڈ سعودی عرب میں تعینات ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان نے بہت سی تبدیلیاں کرنا شروع کی، پاکستان کی بریگیڈ کو ہٹا دیا گیا، اب سعودی عرب اپنی فوج کو جدید بنا رہا ہے، یہاں تک کہ امریکہ نے وہاں پر تعینات پیٹریاٹ میزائلوں کو ہٹا دیا۔ اب سعودی عرب تیل کے بعد کی اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ سعودی عرب انڈیا کے ساتھ بھی بہتر اسٹریٹجک تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے کسی اسلامی ملک پر بھروسہ نہیں ہے۔ جوشی کے مطابق سعودی عرب اسلامی ممالک کے بارے میں بہت محتاط ہے، کیونکہ ان ممالک میں مسلمانوں کے اندر مختلف فرقوں کے درمیان کشیدگی ہے۔ ناظرین، یہ سب اطلاعات یوں تو ماضی سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس بار ایک نجس عورت کا مدینہ میں آنے کا موقع بھی کسی بڑی تباہی کے آغاز پیش خیمہ ہے۔ جب اسرائیل میں فلسطین کی جنگ شروع ہوئی تو مسلم دنیا کے پریشر کی وجہ سے انڈیا کو سعودی عرب کے ساتھ اپنے مشترکہ مفادات ڈوبتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ اسرائیل کا ساتھ دینے کی بنا پر سعودی عرب نے انڈیا کے ساتھ اظہار ناراضگی کیا تھا، جس کے نتیجے میں خاتون وزیر کو وفد کے ساتھ بھیج کر اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی گئی۔ در حقیقت اس کا مقصد مسلمانوں کے لیے حج کا جائزہ لینا نہیں بلکہ دوستانہ تعلق بحال کرنا تھا، اس لیے حج کی سہولیات کو بہانہ بنایا گیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ یوں اسرائیل کے ساتھ اور ایک مشرک ملک کو اپنے اسلحے اور دیگر تمام امور میں جگہ دینا اور ان پر اندھا اعتبار کرنا مسلمان ہونے کے ناطے سرے سے ہی حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ حکمت بھی مسلمان کی میراث شمار ہوتی ہے۔ جبکہ عرب کی بڑھتی ہوئی کم عقلی اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ گزشتہ جن قوموں پر یہ عذاب آیا ان پر بھی اسی طرح پہلے بد حواسی اور کم عقلی کو مسلط کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ مقام عبرت بن کر رہ گئی۔ ناظرین، پاکستان کے معروف مذہبی سکالر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے چند برس قبل ایک اجتماع کے دوران خطاب کرتے ہوئے گریٹر اسرائیل اور مسلمانوں کی حالت زار سے متعلق نبی کریم کی پیش گوئی کا ذکر کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ گریٹر اسرائیل بنے گا اور ضرور بنے گا، کیونکہ حدیث شریف میں اس کی خبر دی گئی ہے۔ تمام مسلمان ممالک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، عراق، اردن، یہاں تک کہ ترکی بھی اور سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ البتہ مدینے پر قبضے کے لیے یہودی جو پروگرام بنا کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پورا نہیں ہونے دے گا۔ مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی۔ یہ سارا کچھ ہونے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق ایک شخص کے اگر 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 ختم ہو جائیں گے اور ایک بچے گا۔ یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اتنی خوفناک جنگ ہوگی جس میں بے پناہ خون ریزی ہوگی اور پوری زمین لاشوں سے ہٹ جائے گی، اور ایسا ہوگا کہ مردار خور پرندے، گرد چیل، کوے وغیرہ تو لاشوں کو نوچ کھانے کے لیے اترا کریں گے، مگر نفاست پسند پرندے جو لاش کے اوپر اترنے سے گریز کرتے ہیں تو ان میں سے ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا اور اس کو زمین پر کہیں اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ زمین ساری لاشوں سے اٹکی پڑی ہوگی، یہاں تک کہ
थक हार कर जब इसके पर मुसलसल प्रवास से जवाब दे जाएंगे तो वो गिरेगा और जमीन पर मौजूद लाश पर गिरेगा। ये वक्त आने वाला है और ये वक्त यहूदियों के सपोर्टर्स हैं। उस वक्त इनके हाथ आएगा। ये सपोर्टर्स मुकम्मल तौर पर यहूदियों के हाथ में है। डॉक्टर इसरार कहते हैं कि मेरे नजदीक इस काम के लिए इस मलऊन कौम को, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से मालूम हो चुकी है, इसको बाकी रखा गया है। इसको मौका दिया और इसने इसराइल बना लिया। तकरीबन 2000 साल बाद ये दोबारा आबाद हुए हैं इस सरजमीन में जहां से निकाल दिए गए थे। 70 ईस्वी के अंदर ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? अल्लाह ताला ने इस कौम को इस तशना क्यों दिया? ये एक बड़ी तलख बात है। कानून ताला है कि अल्लाह ताला मुनहरिफ कौम को उसी वक्त हलाक कर देता है, जैसा कि हमारे इल्म में है कि कौम नूह, कौम हूद, कौम आद, कौम समूद, कौम शुएब को सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया और सदूम की बस्तियां जहां हजरत लूत अलैहिस्सलाम भेजे गए और आले फिरौन जो हलाक की गई, ऐसा समझिए कि सारे मामले को दरमियान से एक वक्फा दिया गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे। ये क्यों किया गया? इसका जवाब बहुत तलख है, जो आपके हलक से बड़ी मुश्किल से उतरेगा। यहूदी कौम को जिंदा रखा गया, जो मलऊन और मगजूबे अलैह कौम है। सूरह फातिहा में सब मुफस्सरीन लिखते हैं कि दो लैन या दूलीन से मुराद नसारा ली गई है और मखदूम अलैहिम यहूदियों को कहा गया है। एक मखदूम और मलऊन कौम के हाथों आखिरी उम्मत मोहम्मद और इसका भी बेहतरीन हिस्सा, इस पर अजाब इनके हाथों आएगा। अरबों पर अजाब यहूदियों के हाथों आएगा, इसलिए यहूदियों को बचाया गया। इस मौका पर डॉक्टर इसरार मरहूम एक वाकया सुनाते हुए कहते हैं कि मौलाना इसराइल बताया करते थे कि वो यूपी उत्तर प्रदेश भारत के राजपूत थे। वो बताते थे कि हमारे यहाँ अगर कोई नौजवान बड़ी गिरी हुई हरकत करता था तो इसके सर पर चमार स्वीपर के हाथों जूता लगवाया जाता। डॉक्टर इसरार ने कहा कि ये इसलिए कि अगर राजपूत के सर पर राजपूत के हाथों जूता लगवाया जाता तो जूता लगने की तकलीफ तो होगी, लेकिन ये तसल्ली रहती कि चलो राजपूत का ही जूता लगा। मगर राजपूत के सर पर अगर चमार का जूता लगे तो जूता पड़ने की तकलीफ तो अपनी जगह, मगर चमार के हाथों जूता लगने से जो जिल्लत होती कि राजपूत के सर पर एक चमार जूता लगा रहा है, अलग है। उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे खैर उम्मत है, इसलिए इसके लिए अजाब भी बदतरीन आएगा और कुन पर आएगा। इस उम्मत का जो असल न्यूक्लियस मरकज है अरब इन पर आएगा, जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस है कि अरब के लिए बड़ी हलाकत है। और आज हमारी नजर में आ रहा है कि वो मलऊन और मखदूम अलैह कौम यहूदी इनके सीने में खंजर की तरह घोंपी गई है और 30 करोड़ के करीब अरब बेहमैती, बेगैरती, बुजदली, कमजोरी, जिल्लत, मस्कीनियत की मिसाल बने हुए हैं। क्या कोई बोल सकता है इस इसराइल के खिलाफ? क्या आज कोई बोल सकता है? 30 से 35 लाख यहूदी इसराइल में आबाद है, जबकि इससे ज्यादा अमेरिका में मौजूद है। 50 लाख के और दुनिया भर में 1.25 करोड़ के करीब आबाद है, लेकिन इस कदर ताकतवर है कि जो चाहते हैं करते हैं। इराक की एटमी इंस्टॉलेशन को तबाह बर्बाद कर दिया और इस बात से अंदाजा लगाएं कि जब इसराइली त्यारे इराक की एटमी इंस्टॉलेशन को तबाह करके वापस गए तो सऊदी अरब की फिजा में इन्होंने, अल्लाह ताला ने यह कूड़ा यहूदी मुसलमानों के लिए रखा हुआ है। जितना आला मकाम अल्लाह ताला ने अरबों को दिया कि इनमें नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, इनकी जुबान में अपना कलाम नाज़िल किया, तो इनकी जिम्मेदारी भी बहुत है। इसलिए वो वक्त करीब है जब ये अपने अमाल के हाथों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेनगोई को पूरा करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन इलाही आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने प्यारों और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जुबान पर कलमा तैयबा जारी फरमाना और क़यामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन।